الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى إمام الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الشرفاء وأصحابه النجباء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضى الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن الصاحبة؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أبوك. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ حضرات کے سامنے دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. سورۃ بنی اسرائیل 15 پارے کی یہ آیات مبارکہ ہیں، جن آیات کے اندر میرے رب نے والدین کی فضیلت بیان کی ہے. اس آیت کے اندر اگر تھوڑی سی ہم نے کوشش کرنی ہے، سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تو یہ بڑی جامع آیات ہے، جامع آیت مبارکہ ہے والدین کی عصمت کے لیے. اور اسی طریقے سے اس کے اندر بڑے اہم احکامات میرے رب نے بیان کیے ہیں والدین کے لیے. رب نے کہا کہ میری عبادت کرو. آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے. وقضا ربک، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا. قضا قاضی کے معنی میں یہ نہیں، فیصلہ کرنے کے معنی میں کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا. اللہ تعبدو، اللہ حرف استثناء، تعبدو، تم اس کی عبادت کرو، تم سب اس کی عبادت کرو. کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ویسے کہ مقصد انسانیت کا ہے یہی کہ وہ سب کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کرے. پھر اس کے بعد کہا الا ایاہ، یہاں ایاہ کا لفظ ذکر کر کے کہا، یہاں تخصیص کر دی کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا. وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ تنہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. میرا رب کا رب کیا اعلان فرماتا ہے کہ بھائی سن لو، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تنہا میں ہوں بھائی، تنہا میں ہوں، رب ہوں، مالک اکیلا ہوں. کوئی ہے کسی کی بادشاہی چلنے والی، اور کوئی ہے یہاں میرے سامنے کھڑا ہوگا اعلان کرنے والا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. وہ ایک رب کی ذات ہے. یہ جو فیصلہ میرے رب نے جو لمن الملک اليوم کا اعلان کرے وہ کل قیامت کے دن کریں گے. تو اس سے معلوم ہوا قیامت کے دن تو سب اکٹھے ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، سب ہوں گے، ساری انسانیت ہوگی. یہ شروع سے لے کر اب تک آخر تک جتنی بھی انسان پیدا ہوئے، چاہے وہ انبیاء کی شکل میں تھے یا صحابہ کرام کی شکل میں یا اولیاء اللہ کی شکل میں یا عام انسان کی شکل میں ہوں گے، سب وہاں موجود ہوں گے. تو میرا رب اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کون ہے کسی کی بات نہیں چلنے والی ہے. سب خاموش،
سب خاموش ہوں گے، کسی کے منہ میں زبان نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے جلال کے سامنے اپنی زبان چلا سکے۔ اس وقت بھی کہیں گے میرے رب للہ الواحد القہار، ہاں اس وقت میں اکیلا تھا، آج بھی میں اکیلا تنے تنہا ہوں۔ دنیا کے اندر تم لوگوں نے میرے بیٹے بھی تراشی، میرے بیٹے بھی تم لوگوں نے بنائی، ہاں ہاں میرے رشتے دار بھی بنائے، سب کچھ کیا، اب بتاؤ کون ہے میرے سامنے کھڑا ہونے والا؟ باپ اپنے اولاد کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے، اپنے بیوی کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے، اپنے رشتے داروں کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کوئی ہے میرا رشتے دار مجھے کمزور کرنے والا؟ نہیں نہیں، للہ الواحد القہار۔ یہاں بھی اس آیت مبارکہ کے اندر کہا اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف میری ہی عبادت کرو، صرف تم میری ہی عبادت کرو، میں اس معبود برحق ہوں، معبود برحق ہوں، معبود برحق ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر احکام والدین کا حکم، یعنی والدین کے متعلق کہا، یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تنہا مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا حاجت روا کو مشکل کشا نہ بنایا جائے، یہ سب سے پہلا حق میرے رب کا ہے، حقوق اللہ ہے۔ نماز بعد میں، روزے بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کیا ہے؟ توحید کا، کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں شریک، کوئی دوسرا معبود نہیں، اپنا عقیدہ درست کرو۔ پھر اس کے بعد حقوق العباد کی باری آئی تو میرے اور آپ کے رب نے کیا کہا؟ دیکھو کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تفصیل بیان کی کہ حقوق اللہ میں سب سے اہم حق اللہ کا ہے، پھر اس کے بعد پھر کہا حقوق العباد میں سب سے پہلا کس کا حق ہے؟ تو پھر میرے آپ کے رب نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ کیوں اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو۔ جس کے والدین اولاد پہ ناراض ہیں اس سے رب بھی ناراض ہے۔ مسخط ربی فی سخط الوالد، ہاں جس سے رب ناراض، جس سے والد ناراض ہو اس سے خدا بھی ناراض ہے۔ ایک صحابی آیا اللہ کے پاک پیغمبر کی مجلس کے اندر آ کر سوال کیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کیا گیا، صحابی نے سوال کیا من احق الناس بحسن صاحبتی، میری اللہ کے پاک پیغمبر سب سے حق ان لوگوں میں سے سب سے حق میرے اوپر کس کا جامع سوال تھا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قال امک، تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا من احق قیل ثم من، میری اللہ کے پاک پیغمبر اس کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ پھر کہا قال امک، دوسرا حق بھی ماں کا ہے۔ پھر پوچھا قیل ثم من، پھر کہا ثم قال امک، یعنی تمہاری ماں کا تین مرتبہ میرے رب نے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا کے اندر اگر تم لوگ جنت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں میں چلے جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم جنت کے دروازے پر جو تالا لاک لگا ہوا ہے اس کی چابی حاصل کریں تو والد کی طرف چلے جاؤ۔ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ ہوگا صرف والدہ کی خدمت کرتے رہے، والد کو چھوڑ دے، والد کو گالیاں دے، سب کچھ کرے، اور میرے بھائی جنت تب حاصل ہوگی جب لاک کھلے گا۔ جب دروازہ ہی بند ہوگا تو جنت میں کیسے جا سکو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والد اور والدین دونوں کو راضی رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے۔
ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول، اتنی بڑی عظمت، اتنی والدین کی عظمت، ادب و احترام اتنا کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں کہ والدین کی خدمت کرنا جہاد سے بہتر ہے۔ جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنا، مال خرچ کرنا، سب کچھ کرنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہو ان کی خدمت کی جائے۔ فرج فیہما فجاہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہما، تسنیہ کا صیغہ ہے، تسنیہ کی ضمیر ہے، تسنیہ دو یعنی والدین، والدہ اور والد دونوں، یا کوئی ایک زندہ ہو تو فرج اس کی طرف لوٹ چڑھو، فجاہد، جہاد سے یہ بہتر ہے، جہاد کرنے سے والدین کی خدمت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم والدین کو کیا کہہ جاتے ہیں مذاق میں، ایسی باتیں، یا آج موجودہ دور معاشرے کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، والدین کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، والدہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آئے حدیث نبی کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، اور لوگوں اور میرے صحابہ، میری امت نے اعلان کر دینا، کیا اعلان کیے، کیا اعلان کرے کہ سب سے بڑا گناہ، ان من اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان یلعن الرجل والدیہ، کہ کوئی بچہ اپنے والدین کو گالیاں دے۔ سب سے دنیا میں سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ والدین کو گالیاں دینا، ان کو برا بلا دیا۔ اسی طریقے سے خبردار کیا گیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اور لوگوں تم لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ہمارے اوپر والدین کا کیا حق ہے، کیا پوچھا گیا؟ والدین کا کیا حق ہے؟ لا يجزي والد والد الا من يجد مملوكا فيشتريه فيعتق، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر تم ان کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ غلام بن جائیں، پھر آپ ان کو خرید کر آزاد خرید۔ یہ زبان نبوت سے الفاظ نکلے ہیں والدین کی عظمت کے لیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ایک صحابی تھا، سکرات کی موت لگی ہوئی ہے، روح نہیں نکلتے، روح نہیں نکلتے۔ صحابی رسول، صحابی کی بات کر رہا، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، سن لو، وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان کی بات کر رہا ہوں، سکرات کی موت لگ گئی۔ وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے پاک پیغمبر، ہمارے بھائی کے اوپر سکرات کی موت طاری ہو گئی ہے، روح نہیں نکل رہی، کوئی علاج بتائیے، کوئی ٹوٹکا بتائیے کہ اس کی روح نکل جائے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر خود تشریف پذا، تو خود تشریف لے کر گئے اس صحابی کے ساتھ۔ صحابی کی کیفیت دیکھی، صحابی کی کیفیت دیکھی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فوراً اعلان فرمایا، میرے صحابہ ذرا ان سے پوچھیے کہ والدین زندہ ہے یا نہیں۔ کیا والدین زندہ ہے یا نہیں؟ کیا پوچھا گیا؟ ایک بوڑھی ماں تھی، کیا تھی؟
بڑی ماں تھی، لکڑی کے سارے جلتے تھے، باپ نہیں تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے والدہ کو بلایا، میری امی جان، اور رحمت بانٹنے والا نبی کہہ رہے میری امی جان میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ کے بیٹے پہ سکرات کی موت طاری ہے، کیا آپ اس سے راضی ہیں یا ناراض؟ وہ ماں کہتی ہے، رو کر کہتی ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے میرے آقا، میں اس پہ ناراض ہوں۔ صحابی، ہم تو عام انسان ہیں بھائی، گناہوں کے پتلے ہیں۔ وہ صحابی جن کے متعلق میرے رب نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ جنت دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کا پروانہ مل چکا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ سکرات کی موت لگی ہے، والدہ رو کر کہتی ہے میں اس سے بڑی ناراض ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں میرے صحابہ ذرا میرے قریب آؤ، جاؤ مدینہ کی جتنی لکڑیاں ہیں جمع کرو۔ جمع کی گئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو آگ لگوایا، آگ جل چکی ہے، لکڑیاں جل رہی ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں۔ تو اب صحابہ کو کہا میرے صحابہ اس صحابی کو، اس بندے کو پکڑ کر اس آگ کے اندر ڈال دیں۔ ہاں نبوت بھی اب کام نہیں آئے گی جس کے اوپر ماں باپ ناراض ہو۔ ارے ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں دیکھ کر کہتی ہے میرے آقا مجھے بتائیے تو صحیح اس کا کوئی حل، کہ میرا بیٹا دنیا کی آگ سے بھی بچ جائے، آخرت کی بھی آگ سے بچ جائے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا امی جان مجھے پتہ تھا آپ ماں ہی بڑی نرم ہوتی ہے، بیٹے کی کوئی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، تو لہٰذا آپ ان کو معاف کیجئے۔ والدہ نے معاف کیا، ادھر معاف کرنے کی زبان سے الفاظ نکلنے کی دیر دی، وہاں روح پرواز ہو گئی۔ میرے بھائیوں ماں باپ کو ناراض نہ کیا کرو، تمہارا حق ہے۔ یہ 16ویں پارے 15ویں پارے کی میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ جب وہ پہنچ جائے آپ کے والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کے اندر کی بات، احدہما ان دونوں میں سے کوئی، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اسی ایج کے اندر والدین بچپنا کی طرف چلے جاتے ہیں، بڑھاپے کی حالت کے اندر بچپنے میں چلے جاتے ہیں، تو اس وقت فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہو۔ کیا مطلب اف کا؟ کیا مطلب؟ اس سے ہر وہ بات مراد ہے جس بات سے والدین کو تکلیف ہو۔ باپ نے کہا میرا بیٹا فلاں چیز لے کر آؤ، اچھا امر کو کہا، امر کہتا ہے دوسرے پہ بکر جاؤ اب ہمارے والد یہ مانگ رہے ہیں، ایسا نہ کرو۔ جب والد نے آپ کو حکم دیا آپ کی خوش نصیبی ہے، ہو سکتا ہے صفات پہ رب جو ناراض ہے آپ سے راضی ہو جائے، بولے کہ کسی اور کو نہ دیا کرو، فوراً وہ کام کیا کرو۔ والدین کیا کہتے ہیں اپنی اولاد کو؟
بچوں میری اولاد، بچپن کے اندر تم مجھ سے ایک بات 100 مرتبہ پوچھتے تھے، میں ہر مرتبہ مسکرا کے تبسم کے ساتھ میں جواب دیتا تھا۔ 1 مہینہ لگاتار ایک ایک لفظ میں آپ کو یاد کراتا تھا۔ اب بڑھاپے کی حالت ہوگی، اگرچہ میں نے 2 مرتبہ پوچھ لیا، ہاں وہ میں سمجھ لی ہو آپ کی بات، میں بہرا نہیں ہوں، ایک ہی بات کو 10 مرتبہ دوہرا رہے ہو، یہی ہوتا ہے نا کہ سب کچھ۔ دیکھو تو صحیح، وہی والدین بچپن کی حالت کے اندر 1000 مرتبہ اگر تم اس الفاظ کو غلط کرتے، غلط کہتے تو آپ کے والد اس کی درستگی کرتے۔ اب وہ بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ گئے ہیں، اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تانا دیتے ہیں۔ اب وہ بس رہنے دیو نا، رہنے دو، ایک بات کو لے کر بیٹھ گئے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو جھنکانا دو۔ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب و احترام سے بات کرو۔ کیا کرو؟ ادب و احترام سے بات کرو۔ اس کے بعد والدین کی کیا عظمت ہے، ایک واقعہ سنا سکتے، بات کو ختم کرتا ہے۔ یمن کے اندر رہنے والا ایک عام آدمی جس کا نام تھا اویس کرنی، کیا نام تھا؟ اویس کرنی، کرن کا رہنے والا، یمن کا رہنے والا، ماں کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے جانے کا وقت آیا، علی کو بلایا، علی میرے پاس آؤ، عمر آپ بھی میرے پاس آ جائیں۔ جی اللہ کے پاک پیغمبر حکم کیجئے کہ میرے جانے کے بعد ایک آدمی آئے گا، کرن کا رہنے والا، عامر قبیلہ کا رہنے والا، جس کا نام اویس ہوگا۔ یہ نبوت کا کتا لے لو، اس کو گفٹ کر دینا، اور ان سے اپنے لیے دعا کروانا، وہ دعا قبول ہوگی۔ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، خلفائے راشدین کو، میرے بھائیوں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، کہتے کچھ عرصے کے بعد والد اپنی والدہ سے اجازت لیتے رہے، ایک وقت آیا اجازت ملی گی ماں سے کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے انہیں کہا جاؤں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر لوں گا، زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا، تو میرا حج بھی ہو جائے گا۔ اویس کرنی چل پڑا یمن سے۔ یمن وہ ہے جہاں ملکہ بلقیس کی، یا کچھ عرصہ پہلے میں نے قومی سبا کا تذکرہ کیا تھا، یہ یمن کے رہنے والے ہیں، وہاں سے چل پڑا۔ چلا جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ جب وصال ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کی اس بندے کی، حضرت عمر کو، حضرت علی کو، حضرت عمر کی اس وقت خلافت تھی یا حضرت ابوبکر کی تھی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب حاجیوں کو بلایا، کون یمن کے رہنے والے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ کافی بندے کھڑے ہو گئے، بھائی ان میں سے جو کرن کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بھی چند بندے کھڑے ہو گئے، بھائی انہی میں سے اویس کون سا ہے؟ کون؟ اویس کون سا ہے؟ کہ اس نے کہا کہ ان کو نہیں پتہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، حضرت عمر ہے، تو انہوں نے کہا جناب وہ بندہ فلان جنگل کے اندر اپنے اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر دونوں چل پڑے، دوڑ پڑے عام آدمی سے دعا کروانے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے، ایک خدر کے کپڑے، موٹے کپڑے جیسے درویش پہنتے ہیں، ایسے انہوں نے کپڑے پہنے، اونٹ چرا، سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام اویس؟ جی میں اویس۔ کرن کے رہنے والے ہو؟ کرن کے؟ جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ وہ پریشان ہو گیا، میں آپ کو جانتا نہیں،
دعا کس چیز کی؟ آپ ہو کون؟ حضرت علی نے کہا یہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. وہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ خلیفۃ المسلمین ہو کر میرے پاس آئے مجھ سے دعا کروانے کے لیے. کون سی ایسی میری پاس نیکی ہے جس کا بدلہ میرے رب نے دنیا کے اندر مجھے دکھایا ہے؟ پھر انہوں نے نبوت کا کرتا دیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے آپ کے لیے یہ گفٹ اور تحفہ دیا ہے اور ہمارے لیے دعا کیجئے. اچھا، نبی نے نبوت کی زبان سے میرے نام نکلے ہیں؟ جی ہاں. میرے بھائیوں، نیکی کیا تھی؟ نیکی یہی تھی، وہ ماں کی خدمت کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ماں کی خدمت کرتا تھا. اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو کہا میرے صحابہ جاؤ عام آدمی سے جا کر اپنے لیے دعا کروانا اور دعا وہ قبول ہوگی. میرے بھائیوں، خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اپنے والدین کو ناراض نہ کرو. اگر فوت ہو کے آپ کا حق بنتا ہے ان کی قبر پہ جاؤ، روزانہ جاؤ، نہیں جا سکتے ہفتے کے بعد جاؤ، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 صدقہ جاریہ، یہ قبر کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے، صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے. ایک نیک اولاد. نیک اولاد جب تک دنیا کے اندر ہے کہ ماں باپ کو وہ جو ہے نا جنت کے اندر وہ تحفے ملتے رہیں گے، ان کے لیے وہ جنت کے باغ بن جائے گی وہ قبر. تو لہٰذا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان سے اپنی بخشش کروا لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح توفیق عطا فرمائے.